السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ صاد کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے آیت نمبر 26 تک 2 رکوع جو ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھ لیا تھا۔ آج میں آپ کے سامنے آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 64 تک 2 رکوع اس کی ترجمہ اور تفسیر ہلکی پھلکی پیش کروں گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ صاد آیت 27۔ اور ہم نے آسمان میں زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا، یہ گمان تو کافروں کا ہے، سو کافروں کے لیے خرابی ہے آگ کی۔ اللہ نے کہا کہ میں نے آسمان ہو زمین ہو ان میں جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں ان کے درمیان ہر چیز جو ہے بامقصد پیدا کیا اللہ نے۔ بے مقصد کوئی کام نہیں، اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ بے مقصد کوئی کام کرے، تو سو کافروں کے لیے خرابی ہے۔ جہاں اس طرح کی آیتیں ہیں وہاں ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ کیا ہم ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے برابر کر دیں گے جو ہمیشہ زمین میں فساد مچاتے رہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے؟ مطلب کیا متقی اور گناہ گار برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے باغی اور فرمانبردار برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، ان کے انجام برابر نہیں ہو سکتے، نہ یہ برابر ہوں گے نہ ان کے انجام۔ جو ظلم کرنے والے ہیں، لوٹ مار فساد کرتے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا، تبھی تو آخرت رکھی کہ بدلہ ملے، اچھے کو اچھا بدلہ اور برے کو برا بدلہ۔ آیت نمبر 29۔ یہ بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اس لیے نازل فرمایا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں اور عقل مند اس سے نصیحت حاصل کریں۔ مطلب بابرکت سے مطلب یہ ہے کہ چیزوں کا صحیح استعمال جو ہے وہ کرانا برکت دیتی ہے بات یہ۔ اور یہ کہا اللہ رب العزت نے کہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں، غور و فکر کے بعد قرآن کے امام ہونے کا فیصلہ عقل سے کریں لوگ۔ ویسے تو تلاوت سے ترجمہ پڑھنے سے بھی ثواب مل جائے گا، مگر غور و فکر جو ہے وہ ضروری ہے، صرف چومنا چمٹنا ہی ضروری نہیں ہے، ورنہ اللہ جو ہے وہ زبردستی سے آپ کا امام بنا دیتا۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ زبردستی سے امام بنا دے۔ یہ قرآن نازل کرنے کا اصل مقصد ہے کہ آج جو ہے اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، لیکن دنیا کی سب سے زیادہ چھپنے والی اور پڑھے جانے والی کتاب ہے یہ اس ٹائم قرآن، مگر بنا سوچے سمجھے۔ یہ بھی افسوس کی بات ہے کہ یہ ایسی واحد کتاب ہے جسے بنا سوچے سمجھے جو 70-80% پبلک ہے، مسلمان ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں تھے، بس تلاوت اس کی سنتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ عمل کا تو شیبہ بالکل ہے ہی نہیں، کیونکہ جب سمجھ میں آئے گی جبھی تو عمل کریں گے۔ انہیں حلال کا نہیں پتہ، اس کے حرام کا نہیں پتہ۔ اور نبی کی حدیث ہے کہ جو قرآن کی لائی ہوئی چیزوں کو حلال نہ سمجھے، حرام کو حرام نہ سمجھے، تو اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ عقل مند اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ کہاں اللہ نے بارشوں کا ذکر کیا، کہاں عذاب کا ذکر کیا، کہاں ہوا کا، چاند کا، سورج کا، ان میں غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ انہیں بھی آیات کہا اللہ نے۔ قرآن کی آیتیں تو آیتیں ہیں ہی، اس کا مطلب ہے نشانی، لیکن جو یونیورس میں پھیلی ہوئی چیزیں ہیں یہ بھی اللہ کی آیات ہی ہیں، نشانی ہیں، ان میں غور و فکر سے آپ کو اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 30۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان نامی فرزند عطا فرمایا جو بڑا اچھا بندہ تھا اور بے حد رجوع کرنے والا تھا، مطلب اپنا دھیان میری طرف لگائے رکھتا تھا۔ اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی بندگی کے حوالے سے کیا اللہ رب العزت نے، حالانکہ ان کے ساتھ بھی شرک جڑا ہوا تھا، لوگ انہیں معبود ماننے لگے تھے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ وہ ہمارا بندہ تھا اور فرما بردار تھا۔ جب ان کے سامنے شام کے وقت تیز رو خاصے گھوڑے پیش کیے گئے تو کہنے لگے میں نے اپنے پروردگار کی یاد پر ان گھوڑوں کی محبت کو ترجیح دی، یہاں تک کہ آفتاب چھپ گیا۔ ایک واقعہ جو روایتوں میں آتا ہے کہ عمدہ نسل کے عمدہ قسم کے گھوڑے جو ہیں
ہر وقت تیار رہتے تھے قتال کی، جہاد کے لیے ان کے پاس. تو وہ ان کے سامنے جب پیش کیے گئے تو گھوڑوں کی بڑی محبت تھی انہیں. تو جب گھوڑوں کو ان کے سامنے پیش کیا تو گھوڑوں میں لگ کے عصر کی نماز جو ہے وہ ان کی قضا ہو گئی. تو پھر اسی بات کا یہاں ذکر کیا تو ان کا دھیان جو ہے وہاں گھوڑوں کی طرف لگ گیا، نماز سے ان کی نکل گئی. تو آگے فرمایا ان گھوڑوں کو دوبارہ میرے سامنے لاؤ. پھر تو پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا. اللہ کے لیے گھوڑوں سے جو محبت کا اظہار تھا یہ قتال اور جہاد میں کام آتے تھے، کیونکہ یہ انہوں نے ان کی محبت کا ہاتھ پھیرا دوبارہ بلا کے انہیں. اور اس کے بعد یہ لکھا ہے روایتوں میں کہ تلوار سے انہیں کاٹنا شروع کر دیا. غزوہ حال میں انہیں کاٹا. نماز قضا ہونے کی جو انہیں جب ہوش آیا نا تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے انہیں لگا کہ میرے سے بہت بڑی چوک ہو گئی اور دنیاوی ان چیزوں کے لیے میں نے اپنی نماز قضا کر دی. اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا تھا، اس نے رجوع کیا. سلیمان علیہ السلام کی آزمائش یہاں پہ ہوئی. حدیث پاک میں یہ بات ہے کہ ایک بار سلیمان علیہ السلام نے اپنی شہرت کی ٹھیک کرنے کو درباریوں سے کہا کہ میں اپنی سب بیویوں کے پاس جاؤں گا، سوؤں گا. مطلب 70 یا 90 بیوی روایتوں میں آتی ہیں اور سب سے بچے ہوں گے. اگر اللہ کو یہ پسند نہ آئے، یہ اللہ کو پسند نہیں آئی یہ بات، ایک سے بھی بچہ نہیں ہوا اور صرف ایک سے ہوا تو وہ بھی گوشت کا لوتھڑا سا تھا جو دائی نے لا کے تخت پہ ڈال دیا. مطلب یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ سب سے لڑکے ہوں گے اور پھر وہ میری طاقت بڑھے گی. تو یہ حدیث میں ہے اگر وہ انشاءاللہ کہتے تو اللہ سب سے مجاہد پیدا کر دیتا. یہ بھی نبی نے فرمائی بات، لیکن یہ تمثیلی بات لگتی ہے. اصل تو بات یہ ہے کہ انہوں نے بنا انشاءاللہ کہے یہ لفظ کہا، تو اس وجہ سے اللہ رب العزت نے کسی بھی عورت سے جو ہے انہیں بچہ نہیں دیا. جسم ڈال دیا، پھر اس نے رجوع کیا، مطلب اپنی غلطی کی، توبہ کی اللہ سے. اور بہت ساری روایتیں ہیں اس واقعے کی. اصل بات تو اللہ ہی کو معلوم ہے، بس اتنا پتہ ہے کہ آزمائش ہوئی اور وہ رجوع ہوئے، مطلب انہوں نے توبہ کی. اللہ نے زیادہ نہیں بتایا تو ہمیں بھی زیادہ نہیں کوریدنا چاہیے اس معاملے کو. کہا کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسا ملک عطا فرما جو میرے سوا کسی شخص کے لائق نہ ہو، تو بڑا ہی دینے والا ہے. مطلب دعا کی اپنی خطا پہ توبہ کرنے کے بعد، مطلب انشاءاللہ نہ کہنا بھی خطا ہی ہے. تو ہم لوگوں کو بھی اپنے ہر معاملے میں، سفر ہو، کوئی اور کام کرنا ہو تو انشاءاللہ ضرور لگا دیا کریں. ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ کسی بات پہ جب کافروں نے ان سے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں جواب دے دوں گا، انشاءاللہ کہنا بھول گئے. تو پھر وہی آئی اس بارے میں، قرآن میں آیتیں ہیں. تو انہوں نے کہا مجھے ایسا ملک عطا فرما، دین کے غلبے کے لیے دعا کی، ایسی سلطنت دے دے کہ تو اولاد کی ضرورت جو ہے نا پڑے ہی نہ مجھے، اور تو مجھے ایسی سلطنت دے دے کہ میرا کام جو ہے میری طاقت سے ایسے ہی ہو جائے. کیونکہ اولاد کے چکر میں انہوں نے وہ کیا تھا معاملہ. تو ایسی شخص وہ دے دے کہ کسی کو ایسی عطا نہ ہوئی ہو. مطلب ہوا، پہاڑ، جن، پرند، جانوروں کو ان کے ماتحت کر دیا تھا پھر اللہ نے، اور تو بہت دینے والا ہے. بس ہم نے ہوا کو ان کے ماتحت کر دیا، آپ کے حکم سے جہاں آپ چاہتے نرمی کے ساتھ پہنچا دیا کرتی تھی. مطلب اللہ کے ارادے سے باہر نہیں آئی بلکہ اللہ کی اجازت سے ان کا حکم مانتی تھی. اور ہوا کا رخ بھی، رفتار بھی نرم ان کے ماتحت تھی. تیز کہتے تو تیز چلتی. سورہ انبیاء جو ہے اس کی 18 نمبر آیت میں یہ بات اللہ نے کہی کہ ہوا جو ہے وہ ایک دن میں ان کا کئی دن کا سفر طے کرا دیتی تھی. مطلب صبح سے شام دونوں ٹائم سفر طے کراتی تھی. اور اس یہاں کہا کہ نرم مطلب جیسا ہی حکم دیتے تھے ہوا اپنی رفتار ویسی کر دیتی تھی. اور طاقتور جنات کو بھی ان کے ماتحت کر دیا، ہر عمارت بنانے والے کو اور غوطہ خور کو. مطلب سب جنات جو ہیں وہ ان کے تابع کر دیے جو غوطے لگا کے ان کے لیے موتی نکالا کرتے تھے. اور دوسرے جنات کو بھی جو زنجیروں میں جکڑے رہتے، مطلب سرکش اور کافر جنات جو تھے وہ سزا کے طور پہ یا باندھے رکھتے انہیں، جب انہیں ضرورت ہوتی تو انہیں استعمال کرتے. جنات مطلب ان کے کاموں میں لگے رہتے تھے. یہ ہے ہمارا عطیہ
اب تو احسان کر یا روک رکھ، کچھ حساب نہیں. مطلب اللہ نے اختیار دیا، جیسے چاہے بادشاہت کا استعمال کرو. بھروسہ کیا اللہ نے ان پہ. مطلب آیت نمبر 40، ان کے لیے ہمارے پاس بڑا تقرب ہے اور بہت اچھا ٹھکانہ ہے. مطلب سلیمان علیہ السلام کے لیے یہاں تک شکر کا بیان تھا، اور آگے صبر ایوب کا بیان آئے گا. جو ایوب علیہ السلام کا صبر تھا کا ذکر جو ہے وہ آگے ان آیتوں میں آئے گا. اور ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کا بھی ذکر کر، جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے رنج اور دکھ پہنچایا ہے. لگ بھگ 18 برس لکھا ہوا ہے روایتوں میں کہ بیمار رہے. ان کا سارا جسم جو ہے وہ زخموں سے بھر گیا تھا، اور ایک عرصے تک جو ہے خدمت کر کے بیوی بچے بھی انہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے ان کے حال پہ. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ زخموں میں کیڑے پڑ گئے تھے. انہیں جو گھر والوں سے شکایت ہوئی تو انہوں نے اپنے اللہ کے آگے رکھی. روایتوں میں ہے ان کی آواز تک بند ہو گئی تھی. تو ایوب علیہ السلام کا صبر جو ہے وہ بہت مشہور صبر ہے، اس کا ذکر چل رہا ہے ابھی. اپنا پاؤں مارو، یہ نہانے کا ٹھنڈا اور پینے کا پانی ہے. مطلب 18 سال جلد کی بیماری میں مبتلا رہے. آزمائش کے بعد اب جب انہوں نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے نعمتیں، مطلب مشکلوں کے بعد راحتیں آنی شروع کر دی صبر کی وجہ سے. تو یہ کہا کہ اپنا پیر مارو. تو پیر مارنے سے چشمہ جو ہے اللہ نے اس کے ذریعے انہیں شفا بھی دی، پانی کے ذریعے اس سے نہائے، اور پیاس کا بھی انتظام ہو گیا ان کے پینے کا. مطلب اندرونی بیمار بھی دور ہو گئی نہانے سے، اور ظاہری بیماری بھی ان کی دور ہو گئی. اور ہم نے اسے اس کا پورا کنبہ عطا فرمایا، بلکہ اتنا ہی اور بھی اس کے ساتھ اپنی خاص رحمت سے اور عقل مندوں کی نصیحت کے لیے. مطلب ماں واپس انہیں تحفہ دے دیا. گھر والوں کے ساتھ جو ہے صحت بھی مل گئی انہیں، اور گھر والے بھی مل گئے. عقل مندوں کی نصیحت کے لیے یہ رحمت ہے. مطلب صبر کی مثال لیں عقل مند اس سے کہ کس طرح سے ایک نبی نے صبر کیا، اس کے بدلے میں اللہ نے کیسے انہیں نعمتیں دی. اور اپنے ہاتھ میں تنکوں کا ایک مٹھا جھاڑو لے کر مار دیا، اور قسم کا خلاف نہ کیا. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا. وہ بڑا نیک بندہ تھا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا. یہ بھی ایک قصہ روایتوں میں آتا ہے. ایوب علیہ السلام نے اپنے ایک بار خدمت گزار بیوی جو تھی ان کی قسم کھا لی تھی اس کی کسی بات پہ کہ میں اسے 100 کوڑے ماروں گا. مطلب اس کا جواز ہیلہ بیان کیا اللہ نے یہاں. مطلب ہیلہ جائز ہے ان آیتوں کے حوالے سے. اگر اللہ کا حکم نہ ٹوٹتا ہو اور حق تلفی نہ ہو رہی ہو تو اللہ کا حکم توڑنے کی بجائے بلکہ نقصان سے بچانا مقصود ہو تو یہ ہیلہ ٹھیک ہے. ہمارے ہاں جیسا ہیلہ نہیں، جیسا تملیغ کرا لی جاتی ہے زکوٰۃ کی، وہ بھی ایک ہیلہ ہی کہتے ہیں. تو یہ ایک بہانہ کہلاتا ہے ہیلہ. لیکن یہاں اللہ نے اپنے جو نبی ہیں ان کی قسم پوری کرانے کے لیے یہ ہیلہ بیان کیا کہ انہوں نے ایک مٹھیا لیا جھاڑو کا جس میں 100 تنکے تھے، اور وہ ایک ان کے وار کر دیا اپنی بیوی کے، تو ان کی قسم پوری ہو گئی. مسند احمد کی حدیث پاک میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمزور اور معذور زانی کو جس نے زنا کیا تھا 100 کوڑوں کی جگہ 100 تنکوں کی جھاڑو مار کے اور سزا دی تھی. مطلب اسی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استطاعت دی تھی. یہ سب نیت کے اوپر ہے. مطلب اور بیوی کے منہ سے کچھ ناشکری کے الفاظ نکل گئے تھے ان کی، تب انہوں نے 100 کوڑے مارنے کی بات کہی تھی. مطلب قسم جو کھائی تھی تو اللہ نے اسے اس طرح سے پورا کیا. سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اسے بڑا صابر بندہ پایا. اللہ نے خود تعریف کی کہ یہ بہت صابر بندے تھے. صبر ایوب ہمیں نصیحت لینی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. اور یہاں یہ بھی ایک نقطہ نکلتا ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ انبیاء کو بھی بیماریوں سے آزمایا ہے. تو آج جو ہم بیماری پہ ہائے توبہ مچاتے ہیں وہ یہ سمجھ لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت بڑی بڑی بیماریاں ہوئیں، اور اس طرح یہ ایوب علیہ السلام کی بیماری تو بہت مشہور ہوئی. آیت نمبر 45، ہمارے بندوں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا بھی لوگوں سے ذکر کرو جو ہاتھوں اور آنکھوں والے تھے. مطلب غور و فکر والے تھے. تمام انبیاء ہر وقت آخرت ان کی نظروں میں رہتی تھی. یہ سب جو ہے علم کی طاقت تھی ان کی، عمل کی بھی، مشاہدہ بھی، محنت بھی، سب
ہم نے انہیں ایک خاص بات یعنی آخرت کی یاد کے ساتھ مخصوص کر دیا تھا. یہ سب آخرت کے طلبگار تھے اور لوگوں کو بھی اس طرح بلاتے تھے، ورنہ لوگوں تو یقین نہیں تھا کہ حساب کتاب ہوگا. یہ سب ہمارے نزدیک برگزیدہ بندے اور بہترین لوگ تھے، مطلب چنے ہوئے لوگ. یہ زندگی کا مقصد بنا لیں کہ دین کے لیے جینا اور دین کے لیے مرنا. تو وہ جیسے انبیاء علیہ السلام نہ مال کی طرف جھکتے تھے اور نہ کوئی اور بدلہ اللہ سے چاہتے تھے، صرف اور صرف آخرت نظر میں تھی. تو آج بھی جو چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اللہ کے، ان کا مقصد صرف اور صرف آخرت رہ جاتا ہے. دنیا سے وہ کٹ سے جاتے ہیں، دنیا میں رہتے تو ہیں لیکن دنیا ان میں نہیں رہتی. آیت نمبر 48. اسماعیل، یسع اور ذوالکفل علیہ السلام کا بھی ذکر کر دیجئے، یہ سب بہترین لوگ تھے. مطلب انبیاء کے ساتھ ذکر آیا، نبی ہوں گے واللہ اعلم، مطلب پکا تو ہے نہیں کہ یہ جو یسع علیہ السلام اور ذوالکفل کا ذکر آیا، ان کے بارے میں کوئی روایتوں میں تو یہ بات نہیں آئی کہ یہ نبی تھے. لیکن یہاں اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ذکر آیا تو کچھ لوگوں نے اشکال کیا ہے اس سے کہ یہ انبیاء کا ہی ذکر ہے. یہ نصیحت ہے اور یقین مانو کہ پرہیزگاروں کی بڑی اچھی جگہ ہے. مطلب جنت کا وعدہ، یہ تو انبیاء کے واقعات ہیں، ان میں نصیحت ہے ہمارے لیے، تو یقین کرنا چاہیے. اور پرہیزگار جو ہیں ان کے لیے بڑی جگہ ملے گی، یعنی کہ جنت ملے گی، یعنی ہمیشگی والی جنتیں جن کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں. اللہ سے ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں بھی ایسی جنتوں کے دروازوں میں داخل کرے. اور جیسے دروازے کھلے ہوئے پڑے ہوں گے وہاں، جیسے مہمانوں کے لیے استقبال ہوتا ہے، انتظار میں پھاٹک پہلے سے کھول دیے جاتے ہیں، کھلوانے نہیں پڑتے، اس کا ذکر یہاں اللہ نے کیا. آیت نمبر 51. جن میں با فراغت تکیے لگائے بیٹھے ہوئے طرح طرح کے میوے اور قسم قسم کی شرابوں کی فرمائش کر رہے ہیں. اللہ آرڈر کریں گے، طلب کریں گے الگ الگ طریقے کی مشروبات جن سے نشہ نہیں ہوتا. یہاں کی شراب سے تو آدمی جو ہے وہ مست ہو کے خرافات بکنے لگتا ہے، گالیاں بکنے لگتا ہے. لیکن وہاں کی شراب ایسی نہیں ہوگی، اور وہاں تو اس مشروب سے جو ہے عزت، صحت اور طاقت سب کچھ ملے گا. تو یہاں اللہ نے کہا کہ وہاں فرمائشیں کر رہے ہوں گے، ان کی میں فرمائشیں پوری کروں گا. تو یہاں بھی نبی نے فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. تو اگر ہم کتنی بھی عمر کے ہوں، ہماری مائیں زندہ ہوں، تو ان کی ٹانگیں دبایا کریں اور وہاں دعا کیا کریں اپنے لیے، تو انشاءاللہ سب ملے گا، رزق بھی، عزت بھی، صحت بھی، آخرت بھی. آیت نمبر 52. اور ان کے پاس نیچی نظروں والی ہم عمر حوریں ہوں گی، ایک سی عمر کی ہمیشہ ایسی ہی رہنے والی جنتی عورتیں. اور یہ کہا نیچی نظروں والی، مطلب حیا کی پیکر ہوں گی. اور حدیث میں جنتیوں کی سب کی عمر جو ہے وہ 33 سال بتائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے جس کا وعدہ تم سے حساب کے دن کے لیے کیا جاتا تھا. بے شک روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہے جن کا کبھی خاتمہ نہیں. مطلب جنتی جو روزی ہوں گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی رہیں گی، کبھی ختم نہیں ہوں گی. یہ تو ہوئی جزا، یاد رکھو کہ سرکشوں کے لیے بڑی بڑی جگہ ہے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے کہ بڑی بری جگہ بتایا دوزخ کو. دوزخ ہے جس میں وہ جائیں گے، کیا ہی برا بچھونا ہے. مطلب یہ جو ہے بری راہ ہے، دوزخ کی جو راہ ہے یہ ہے. پس اسے چکھیں گرم پانی اور پیپ. مطلب زخموں کا جو دھوبن ہوگا، پیپ اور خون، وہ وہاں پلایا جائے گا لوگوں جو دوزخ میں جائیں گے، جس کا وعدہ کیا گیا تھا اہل جہنم کے عذاب کا. ان کی غذائیں یہ ہوں گی کہ جو گرم پانی اور پیپ، زخم دھوئے جائیں گے، اس کا پانی اکٹھا کیا جائے گا، پھر اس میں پیپ پلایا جائے گا، پھر وہ پلایا جائے گا دوزخیوں کو. یہ ان کی غذا ہوگی. مجبور ہوں گے پینے کے لیے جب جو بھوک کی وجہ سے آنتیں کٹ رہی ہوں گی. اس کے علاوہ اور طرح طرح کے عذاب، مطلب جن میں داخل ہوں گے باقی چیزیں بھی ایسی ہوں گی گھنونی اور بد ذائقہ. ظاہر سی بات ہے یہ قوم ہے جو تمہارے ساتھ آگ میں جانے والی ہے، کوئی خوش آمدید ان کے لیے نہیں ہے. مطلب دوسروں کو آتا دیکھ کے جہنمی کہیں گے یہاں تو پہلے ہی جو ہے وہ گھچ پچ ہے بہت، تم کہاں آ رہے ہو. مطلب اتنی بھیڑ ہوگی وہاں، کوئی ویلکم کرنے والا نہیں ہوگا انہیں، کوئی خوشحالی یا کسی قسم کی کوئی کشادگی نہیں ہوگی، بلکہ سب ایک دوسرے کے اوپر ٹھوسے ٹھوسے ہوں گے جہنم میں. جگہ تو بہت ہوگی
مگر ان لوگوں کو اس طرح سے جیسے کنویں میں بند کر دیا جاتا ہے بہت سارے لوگوں کو۔ وہ کہیں گے بلکہ تم ہی ہو جن کے لیے کوئی خوش آمدید نہیں ہے، تم ہی نے تو اسے پہلے ہی سے ہمارے سامنے لا رکھا تھا، پس رہنے کی بڑی بری جگہ ہے۔ مطلب بعد میں آنے والے کہیں گے کہ تم ہمارے بزرگ تھے اور ہم سے پہلے یہاں جو ہے وہ جو لوگ پڑھے، تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہم یہاں پہنچے۔ مطلب ایک دوسرے پہ لعنت ملامت کریں گے، یہاں پہنچنے پہ تمہاری اور ہماری جو حشر ہے وہ ایک سا ہوگا اور تم ہمارے ذمہ دار ہو ہمیں یہاں پہنچانے کے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے رب، جس نے کفر کی رسم ہمارے لیے پہلے سے نکالی ہو اس کے حق میں جہنم کی دگنی سزا دے، مطلب دورہ عذاب دے انہیں۔ سورہ اعراف 38 میں، سورہ عذاب 68 میں بھی یہ واقعہ آیا تھا۔ اور جہنمی کہیں گے کیا بات ہے کہ وہ لوگ ہمیں دکھائی نہیں دیتے جنہیں ہم نے برے لوگوں میں شمار کر رکھا تھا، مطلب گھٹیا غریب لوگ جن کی کوئی وہاں حیثیت نہیں تھی دنیا میں، ہم انہیں کچھ نہیں سمجھتے، جن کی ہم مذاق اڑاتے تھے ان کے حلیوں سے اور ان کی دنیا میں انہیں غلط سمجھتے تھے۔ یعنی متقین جو لوگ تھے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا اور انبیاء پہ ایمان لائے تھے، ان کے بارے میں یہ کہیں گے جہنم میں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کیا ہم نے ہی ان کا مذاق بنا رکھا تھا؟ مطلب کیا ہم ہی غلط تھے، وہ ٹھیک تھے، یا ہماری نگاہیں ہی ان سے ہٹ گئی ہیں؟ مطلب وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے، کہیں یہی ہیں اور ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ آج کی آخری آیت، یقین جانو کہ دوزخیوں کا یہ جھگڑا ضروری ہوگا، مطلب یہ آگ والوں میں تکرار ان میں ضرور ہوگی، یہ جھگڑتے رہیں گے تبھی تو عذاب میں رہیں گے وہاں پہ۔ تو جھگڑا جو ہے یہ بھی ایک عذاب کی شکل ہے۔ تو جہاں جن لوگوں کی زندگی جھگڑوں میں گزر رہی، وہ سمجھ لیں ان کی یہیں سے جو ہے جہنم شروع ہو گئی۔ یہ آج الحمدللہ سورہ سواد کے 3 اور 4 رکوع آیت نمبر 64 تک ہو گیا۔